نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حرب کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے صداع خماری، یعنی کہ سر درد شراب نوشی کی وجہ سے۔ جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شراب میں کوئی ناقص چیز آ جاتی ہے جو کہ خام ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے یا مضر ہوتی ہے، وہ جب پی لیتے ہیں تو ان کو فوراً وہ مضر اثرات ان کے اثر کر جاتے ہیں اور ان کو سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو شراب نوشی کی وجہ سے جن لوگوں کو سر درد ہوتا ہے، ان کے اسباب، علامات اور علاج بتاؤں گا۔ تو اس مرض میں خالص غلیظ اور پرانی شراب نوش کرنے سے سر میں درد لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کہ اگر خالص بھی ہو تو کئی دفعہ آدمی کو نہیں، اس کو غذا اس نے اتنی لی ہوتی ہے کہ وہ ہضم نہیں ہوتی اور اس کے دماغ کو وہ چڑھ جاتی ہے اور اس کے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ غلیظ جو کہ صحیح شراب نہ ہو یا بہت زیادہ پرانی شراب ہو، جب اس کی یا بہت زیادہ پی لینے سے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، یا کوئی اور نشہ آور چیز استعمال آدمی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں: غلیظ، خالص اور پرانی شراب نوشی کے نتیجہ میں معدہ اس کی ہضم نہیں کر پاتا اور اس کے بخارات دماغ کی طرف صعود کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ چڑھ جاتے ہیں، اور اپنی حرارت تمدد ہوتا ہے کھینچنا، اور اس کا یعنی کہ تمدد کسی چیز کو کھچاؤ ہو جانا۔ قزاز بھی یہی کھچاؤ ہوتا ہے، پنجابی میں اس کو عام الفاظ میں کہتا ہے کہ چاندنی، اس کو چاندنی ہو گئی ہے۔ اور اس کا یعنی کہ یہ جو تمدد کے ہوتے ہیں لغوی معنی ہے کھینچنا، پھیلنا، اور یہی اس کے طبی معنی ہے۔ لیکن خاص طور اصطلاح میں اس حالت یا مرض کا نام ہے جس میں کسی عضو کے اعصاب و عضلات دونوں جانب سے کھینچ کر اس عضو کو سیدھا اور کشیدہ رکھتے ہیں، مگر جدید اطباء مصر اس کو اس کے عام طبی معنوں میں پھیلنا اور ڈھیلا ہونا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، تمدد اور تشنج میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شراب پینے سے ان کو کھچاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکڑ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ حالانکہ بہت زیادہ اگر اس کا مضر اثرات پڑ جائے تو پھر موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کے یعنی کہ تمدد اور قزاز میں جو فرق تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یا تشنج میں فرق آپ کو پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ جب کسی عضو کے اعصاب و عضلات اپنے معدہ کی طرف کھینچیں جس سے عضو سکڑ جائے تو اس کو تشنج کہتے ہیں، اور جب کسی عضو کے اعصاب و عضلات میں دو طرفہ مثلاً آگے اور پیچھے دونوں جانب کھچاؤ پیدا ہو تو اس کو تمدد بولتے ہیں۔ گویا تشنج عضو کے یک طرفہ کھچاؤ کا نام ہے اور تمدد دو طرفہ کھچاؤ کا۔ پس تمدد در حقیقت دو طرفہ تشنج ہے جس میں عضو اینٹ کر سیدھا رہ جاتا ہے اور تنا رہتا ہے۔ صاحب اسباب و علامات وغیرہ نے جو تمدد کو تشنج کی ضد بتلایا ہے، اس کے معنی بقول شیخ الرئیس صرف اس قدر ہے کہ تشنج میں عضو اینٹ کر سکڑ جاتا ہے اور تنتا نہیں ہے، برخلاف اس کے تمدد میں عضو اینٹ کا تن جاتا ہے اور سکڑتا نہیں، ورنہ در حقیقت دونوں تشنج ہی کی قسم ہے۔ یعنی کہ تشنج جو ہے یہ ایک طرف اس کا کھچاؤ ہوتا ہے اور تمدد کا دونوں طرف ہوتا ہے، یہ اس دونوں کا فرق ہے۔ اور ایک تمدد اور قزاز کا فرق یہ ہے، اگرچہ بعض اعتبار نے تمدد کو عام اور قزاز کو خاص بتلاتے ہوئے ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے، یعنی وہ مخصوص تمدد جو سردی کے باعث لاحق ہو اس کو قزاز کے نام سے محسوس کیا ہے، لیکن تمدد اور قزاز کی ماہیت اور تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں میں صحیح فرق یہ ہے کہ قزاز عام ہے
اور تمدد خاص ہے، یعنی قزاز کی وہ خاص صورت جس میں بدن اینٹ کا بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، اس کو تمدد کہتے ہیں۔ اور جب قزاز میں جسم اکڑ کر آگے پیچھے دائیں یا بائیں جانب خم کھا جائے تو اس کو علی الترتیب قزاز قدامی، قزاز خلفی اور قزاز جان بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تمدد کے معنی، اور اس کا یعنی کہ یہ تینوں جو امراض ہیں یہ ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ تمدد، تشنج اور قزاز۔ تو تینوں کا جو شراب کی وجہ سے جو تمدد ہوتا ہے اس کو یہ یعنی کہ جن کے سر میں درد ہو اس کی پہچان کے لیے میں نے تھوڑی سی آپ کی خدمت میں تشریح پیش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو تمدد اور ردی کیفیات سے دماغ کو اذیت پہنچاتے ہیں، چنانچہ اس سے فوراً درد سر شروع ہو جاتا ہے۔ سر میں سکل یعنی گرانی، بوجھ باری ہونا، بوجھل ہونا، یہ اس کی علامات ہیں، یعنی کہ اس کا فوراً جو سر ہے یہ بوجھل ہو جاتا ہے، باری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں گرانی ہوتی ہے۔ بارد یعنی کہ سرد رطب مزاج والوں میں یہ سکل اس قدر شدید ہوتا ہے کہ سر کو سیدھا کر کے بیٹھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ یعنی کہ سب سے پہلے معدہ کو صاف کرنا ہے۔ ہاں، آپ مسل کے ذریعے اس کو صاف کریں یا الٹی کے ذریعے صاف کریں تو بہتر ہے کہ اس کو قے کے ذریعے اگر آسانی ہو تو، کیونکہ مسل میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور جو قے ہے وہ جلدی آ جاتی ہے، تو فوراً اس کے لیے جو فرسٹ ایڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قے کے ذریعے اس کا معدہ صاف کیا جائے۔ اگر مزید کوئی یعنی کہ گنجائش رہ گئی اس کے سر درد میں تو اس کو پھر مسل دیں، تھوڑی دیر کے بعد اس کو 2-4 پخانے آئیں گے تو اس کی جو سر کی گرانی ہے وہ یعنی کہ ختم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے مسل بلغم، مسل سفرہ دونوں دعائیں دے سکتے ہیں۔ تقویت معدہ کی تدابیر اختیار کریں، یعنی کہ معدہ کو طاقت دینے والی جو ادویات ہے وہ استعمال کرائیں۔ جوارح جولینوس بھی استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن اس وقت کرانی ہے جب معدہ بالکل واش ہو جائے، یہ جو ردی اشیاء معدے کے اندر موجود ہیں وہ خارج ہو جائیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا معدے کی جو تدابیر کرنی ہے، اس کو قوی کرنے کے لیے، اس کو طاقتور بنانے کے لیے مقوی راس دعائیں استعمال کرائیں۔ پاشویہ کریں، یعنی کہ پاشویہ کا مطلب ہے غسل پاک، غسل کے ان کے پاؤں دھونا، جس میں مریض کے پاؤں گرم پانی یا دعاؤں کے نیم گرم جوشاندہ میں ڈال کر دھوئے جاتے ہیں اور پنڈلیوں کو اوپر سے نیچے کی طرف ملا جاتا ہے، یعنی کہ یہ پاشویہ لفظ طبقہ ہے۔ اس کا پاشویہ صرف یہ ہے کہ گرم پانی یا ایسی ادویہ پانی میں شامل کر کے اس کا جوشاندہ بنایا جائے اور پنڈلیوں کو اوپر سے نیچے کی طرف اس کو دھویا جائے، یہ ہے اس کا یعنی کہ پاشویہ۔ اور سکنجبین اور جوشاندہ یعنی کہ سبت کے ذریعہ معدہ کی باقی شراب کو قے کے ذریعے خارج کریں۔ معدہ کی باقی شراب کے خراج کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ استعمال کریں۔ یہ ایارج فیکرا، یہ ایک دوائی ہے، یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے جو ادویات ہربل فروخت کرتے ہیں، دیسی ادویات کے سٹور سے آپ لے لیں ایارج فیکرا، اس کو کھلائیں۔ یا سکمونیا بھی مسل یعنی کہ اس سے بھی بہت زیادہ یعنی کہ مسل آ جاتے ہیں اور بغیر کسی نقصان کے معدے کو یہ اس کو یعنی کہ امیرانہ ہم مسل اس کا دیتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی دوائی یہ مہنگی بنتی ہے جو سکمونیا ولیتی ہے، لیکن اس کے جو مسل ہوتے ہیں جسم کو کمزور نہیں کرتے۔ تو سکمونیا آب انار دیں اور سکمونیا کا اس میں یعنی کہ اس کو پیس کر تھوڑا سا دے دیں تو اس سے مسل بآسانی آ جائیں گے۔ تقویت و تسکین معدہ کے لیے شربت انار، شربت سیب اور شربت غورہ ہمرا آب سرد استعمال کرائیں، یعنی کہ یہ جو شربت ہے اگر فریج میں رکھے ہوئے ہیں ٹھنڈے ہیں تو پلا دیں، ورنہ ٹھنڈے پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔ بابونا اور بنفشہ کسی قدر پانی میں جوش دے کر پاشویہ کرائیں، جو میں نے پیچھے بتایا نا کہ پاشویہ کیسے کرنا ہے۔ بابونا اور بنفشہ یہ دونوں ہم وزن لے لیں اور اس کا
पानी यानी कि थोड़ा सा किलो या 2 किलो डालकर इसका जशांदा बनाएं। जशांदा बनाने के बाद इसका पाशिया करें, यानी कि पिंडलियों को ऊपर से नीचे की तरफ खींचें, तो इंशाअल्लाह ताला इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गलीज़ नाकस किस्म की शराब पी है तो उसको फौरी इज़ाला किया जाए, वरना इससे यानी कि मौत भी वाक़या हो सकती है। तो नाज़रीन, यकीनन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा चैनल हकीम खालिद हरदर्द को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।